السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص کرم اور خاص رحمت سے ہمیں اس عشرے کے اندر داخل کر دیا ہے جس عشرے کے اندر طاق راتیں پائی جاتی ہیں، اور احادیث میں ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان کے اندر عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، لیکن خاص کر کے آخری عشرے میں عبادتوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ ہمارا حال اس کے برعکس ہے کہ آخری عشرہ ہمارا بازاروں کے لیے ہوتا ہے، کپڑے خریدنا ہوتے ہیں، جوتے خریدنے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو اہمیت دیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمارے یہاں اس کا برعکس ہے۔ رمضان جتنے گزرتے جاتے ہیں ہمیں رمضانوں کی قدر اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے 10 عشرے میں بالکل صوفی بن جاتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی بیٹری چارج ہونے لگتی ہے ہماری، پھر اس کے بعد روزہ عادت میں آ جاتا ہے، تو ہم لوگ آخری عشرے میں تو بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آخری عشرے کو ہمیں اور زیادہ اس کے اندر محنت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، عبادتوں میں جد و جہد کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے، کیونکہ رمضان جا رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی لمحات بچے ہیں اس کو لوٹ لینا ہے۔ اسی لیے تو الوداع کا جمعہ آتا ہے، ہم اور آپ بڑی زور سے مناتے ہیں، اس کی بھی حقیقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ہر لمحہ اب جو ہے الوداع شروع ہو رہا ہے، رمضان جا رہے ہیں، اور آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون لوگ اس دنیا کے اندر سانس لے گا یا نہیں لے گا واللہ عالم، تو ہمیں تو اپنا آخری رمضان ہی سمجھنا چاہیے۔ اس آخری عشرے کے اندر کچھ اعمال وہ ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، راتوں میں عبادت، نفلی عبادت جس کو بولتے ہیں، قیام اللیل۔ رمضان کے اندر 2 چیزیں بہت خاص ہیں، ایک تو روزہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان اس کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے نمبر پہ کوئی چیز اگر اہمیت کی حامل ہے تو وہ قیام اللیل ہے، وہ تراویح کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل میں ہو۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ دونوں شکلوں میں ہو، تہجد بھی ادا ہو اور تراویح بھی ادا ہو۔ تراویح تو 20 ہی رکعت ادا ہونی ہے، تہجد اختیار ہے آپ کو، 2 رکعت سے لے کے آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 12 تک، 14 تک، 16 تک، نوافل جس کو بولتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے نمبر 1 پر جو ہے وہ نوافل۔ نمبر 2، اعتکاف کا وقت تو نکل گیا، اب نفلی اعتکاف رہ گیا ہے۔ سنتی اعتکاف تو 20ویں رمضان کی افطار سے شروع ہو جاتا ہے، 21ویں شب لگنے سے پہلے معتکف اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ اب نفلی اعتکاف ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اگر وقت ملے 20 رمضان کے بعد کبھی بھی تو آپ نفلی اعتکاف ضرور کریں، چاہے 1 دن کا کریں، ضرور کر لیں۔ نمبر 3، صدقہ خیرات۔ اس آخری عشرے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر مہینے میں اور ہر وقت میں سخاوت کا سمندر ہے، آپ کے برابر سخی انسان اور بشر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن آخری عشرے کے اندر اس کو تھوڑا اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، دعا پہ بہت زور دینا ہے، دعا بہت مانگنی ہے، دعائیں بہت کرنی ہیں۔ اور دعا کے بارے میں ایک چیز بتا دوں جو آج کل بہت عام ہو چکی ہے، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اور قرآن فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پہ پکارو۔ اور ہمارے یہاں اجتماعی دعا کی ایک رسم چل پڑی ہے، لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور مسجدوں میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو جو ہے دعا مانگنی ہے وہ تنہائی میں مانگنی ہے، اکیلے میں مانگنی ہے، گڑ گڑا کر کے مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگنی ہے،
تو کیوں بلا وجہ اس کا تماشا بنا رکھا ہے؟ وہی آپ نے کسی بھی عالم کے زیر قیادت دعا مانگی، اب بیچارے کو جوتے کی ضرورت ہے، عالم کو تمہیں موزے کی ضرورت ہے، وہ تو جوتے ہی مانگ رہا ہے، آپ کا تو موزہ رہ گیا۔ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، دعا اکیلے مانگنی ہے، تنہائی میں مانگنی ہے، یہ دعا کا اصل طریقہ ہے۔ تو ہمیں دعاؤں پہ بڑا زور دینا ہے، دعائیں بہت مانگنی ہے اللہ کے حضور۔ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اس کے اندر آخری پہر رات کا جو ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کو بالکل بھی نہیں گنوانا ہے۔ اس کے اندر دعائیں بہت کثرت سے مانگنی ہے، پورے رمضان مانگنی چاہیے، لیکن طاق راتوں میں بالخصوص، اور آخری عشرے کی ہر رات کے اندر آپ یہ معمول بنا لیں کہ ہمیں سحری سے پہلے 2-4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد، یعنی نماز تہجد ادا کرنے کے بعد، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بہت مانگنی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے حضور ہمیں دعائیں بہت مانگنی ہیں، اور کس طریقے سے بتا دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تنہائی میں، خفیہ طور پر، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اجتماعی دعا نماز کے بعد جو ہو جاتی ہے وہ کافی ہے، اس پہ اکتفا کریں آپ۔ باقی کی جو دعائیں ہیں ان کو آپ اکیلے میں ہی مانگیں، بلکہ آپ اس کو اندر بھی لائٹ بند کر دیں اپنے کمرے کی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، اور ہاں آخری عشرے کے اندر ایک دعا ہے جس کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، اس بات کا اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا، کہ پوچھ کون رہا ہے اور بتا کون رہا ہے، تو وہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا یا کریم، اے میرے مالک تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ہے، اس کو یاد کریں، چھوٹی سی دعا ہے، اس کا اہتمام کریں، اور یہ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اماں عائشہ کے کہنے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، تو یہ بہت زیادہ خصوصیت کی حامل ہے۔ تو اس کو آگے شیئر کریں، آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخری عشرہ گزارنے کے اندر ہمیں بازاروں کو اپنے لسٹ سے کاٹ دینا ہے، بازاروں کا چکر زیادہ نہیں لگانے ہیں، جو ہم آخری عشرہ بازاروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کے لیے، اس کو ہمیں کینسل کر دینا ہے، اور تھوڑے سے وقت کے اندر یہ سارے کام کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔